آج کل ہمارے ہاں بردرز جو عیسائی اصطلاح سے عیسائیوں سے لی گئی ہے اس پر لوگ گفتگو کرتے ہیں. غیر مستند دعات جو علماء کے سرپرستی سے ہٹ کر دعوت کا کام کرنے لگے اور وہ مرجع خلائق بن رہے ہیں. ابھی میں نے بعض دروس میں ذکر کیا ہندوستان میں ایک صاحب ٹیکسی ڈرائیور تھے, کسی خبر پرست سے ان کی بحث ہوئی. اب ایک مسئلے پر جب ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ مسئلہ جانے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس پہ موقع پر ویب سائٹ پر جا کر جو ہے اس سوال کا جواب تلاش کیا. تو عام آدمی کے سامنے جب داعی کی حیثیت سے ان کا تعارف ہوا اور وہ دین کے نمائندہ بن کر سامنے آئے تو وہ فصلوا اہل ذکر کا عمل کرنے کے لیے ان غیر مستند مفتیان اور دعات کی طرف رجوع کرنے لگے. کتنا بڑا نقصان ہے اس کا عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. تو اب ایسے ہی کچھ لوگ کسی مسئلے میں مشہور ہو گئے اور وہ مرجع خلائق بن گئے. اب جب ان سے خطا اور غلطی ہوتی ہے اور منہج صحیح کو جاننے ماننے والے علماء اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس سے متنبہ کرتے ہیں. ہمارے علماء سلف میں لوگوں نے یہ لکھا کہ کتاب ایسی کتابیں جس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. وہ علماء جن کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے, امام احمد بن حنبل, امام ابن مدینی اور ایسے بڑے بڑے محدثین اور کبار ائمہ جو گزرے ہیں, وہ سختی سے منع کرتے تھے اہل بدعت کی مجلسوں میں شریک ہونے سے. آج ہمارے ہاں لوگ پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو لائک کر رہے ہیں, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, قرآن میں موجود ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتُمْ کیا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. ہاں کیا ہے, ہاں تو حتی یغوضوا فی حدیث غیر, تو ان کی مجلس سے آپ ہٹ جاؤ. جو لوگ اللہ کی آیتوں میں ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, تو ان کی مجلسوں سے ہٹ جاؤ, یہاں تک کہ کوئی کسی دوسری ٹاپک پر گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر سلف نے اس سے بہت سختی سے منع کیا. آج اسی پر عمل کرتے ہوئے, سنت پر اور حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں, میں ابھی شیخ نے بتایا کہ زیادہ تر یہاں دعات اور اہل علم موجود ہیں. ہاں یہ بات بہت نزاکت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ معاملات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں, مہم ہیں. اگر ہمارا کوئی داعی اس قسم کی قربانی دے کر وہ کسی کا رد کر رہا ہے تو وہ خود ایک قربانی دے رہا ہے. ہمیں اس کی, اگر وہ صحیح ہے تو اس کی تائید کرنا چاہیے, نہ کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے.